پہلی بات یہ کہ بلوچستان ایک معاشی گیٹ وے بننے جا رہا ہے پاکستان کا. بلوچستان کا IT سیکٹر اس وقت $2.5 بلین کی انویسٹمنٹ کا ہمارے پاس آفر ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو میٹیریلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. IT سیکٹر بلوچستان کا ایک بومنگ سیکٹر ہوگا اور ہم اس جو IT پروجیکٹس ہیں وہ IT پارکس ہیں پورے بلوچستان میں ہم پھیلا دیں گے. تو ہم بلوچستان میں ایک ڈیجیٹل سوسائٹی کی طرف بڑھیں گے اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہم یہ پورا جو ڈیجیٹلائزیشن کا پروسیس ہے ہم انٹروڈیوس کرانے جائیں گے اور کامرس جو ہے وہ ہم یقینی بنائیں گے. یہاں سے اگر آپ بادام لیں گے پیک کر کے آپ امیزون کے ذریعے کینیڈا بیچ سکتے ہیں. تو وی آر گوئنگ ٹوورڈز کامرس. یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو IT میں ہم انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ منرل بلوچستان کا آپ کو معلوم ہے آج کی دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے. اس میں کموڈیٹیز جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے پالیسیز اور انٹرنیشنل ریلیشنز کو, کیونکہ کموڈیٹیز جو ہے وہ پاور ہے, وہ ساورنٹی کو آپ کا یقینی بنائیں گے اس پاور کی بنیاد پہ. 2 پروجیکٹ ہم نے پچ کیے ہیں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل میں. اس میں یہ جو ہمارا کچی کنال کا پروجیکٹ ہے یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکا. پچھلے کئی دہائیوں سے ہم اس کو موبلائز نہ کر سکے. تو یہ ہم آفر کر رہے ہیں انٹرنیشنل انویسٹرز کو کہ اس کو ایگری بیس بنائیں, کہ ایگری پروجیکٹ بنائیں. اور اسی طرح ہم جو بیلا سے آگے جو کیچمنٹ کا ایریا ہے 150 کلومیٹر ہے, وہاں پہ بھی پانی کی بہت وہاں پہ فراوانی ہے اور وہ سمندر میں پانی جاتا ہے. تو وہ بھی ہم ایگریکلچر لینڈ کے طور پہ آفر کر رہے ہیں. تو یہ 2 بڑے پروجیکٹ ہیں جو فارن ایکسچینج ہمارے لیے لائے گا اور یہ بلوچستان کی معاشی ترقی کا باعث بنے گا. پورٹ مونرو شمالی بلوچستان کا ایک راستہ ہے پنجاب کی طرف, وہاں پہ ایک مسئلہ ہر وقت یعنی موسم کی وجہ سے ٹریفک جو ہے معطل رہتی ہے. تو وہاں پہ ڈرلنگ کرانی ہے اور ڈرلنگ FWO کے ذریعے کرانی ہے. تو اس کے لیے بھی FWO کے ساتھ تمام چیزیں طے ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی بہت جلدی شروع ہو جائے گا. تو یہ بلوچستان کو کھول دے گا پنجاب اور ملک کے دوسرے حصوں کے ساتھ منسلک کر دے گا اس ٹنلنگ کے ذریعے. تو وہ ٹنلنگ جو ہے وہ ایک پورا روٹ کھولے گا. اسی طرح جو آپ کا بائی پاس ہے ویسٹرن بائی پاس, وہ بھی جو ایک کاسٹ اسکیلیشن کا مسئلہ تھا ٹھیکیدار کے ساتھ کانٹریکٹر کے ساتھ, وہ مسئلہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے حل کرا دی ہے اور اس پہ بھی کام اینی ٹائم شروع ہونے والا ہے. تو وہ بھی ایک میگا پروجیکٹ ہے. اور اسی طرح کوئٹہ کے جو آرٹریز ہیں بالخصوص پشتون آباد, نواکلی, یہ اور سریاب, اس کو بھی ہم یعنی اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ پہ پرائم منسٹر نے بڑی دلچسپی دکھائی ہے اور اس کے لیے اس نے وعدہ کیا کہ ریسورسز ہم ریز کریں گے. تو انشاءاللہ اس پہ بھی بہت کام ہو رہا ہے. تو جو CPEC کے پروجیکٹ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے جس کو ہم کر رہے ہیں اور اس میں ابھی تک کوئی ایسا فارن کمپوننٹ نہیں ہے لیکن وہ CPEC کا حصہ ہے. اس کے لیے مختلف پروجیکٹس آن ہیں. وہ اس وقت میں آپ کو ڈیٹیل یعنی نہیں دینا چاہتا کیونکہ آئی جسٹ فلیگڈ کہ پرائم منسٹر نے ابھی اس میں نئی جو چیزیں وہ میں نے آپ کو بتا دی. رہی یہ بات لوکل اسٹیکس کو ہم یقینی بنائیں گے کہ چاہے وہ گوادر پروجیکٹس ہوں چاہے وہ دوسرے ایشوز میں ہو, اس میں لوکل اسٹیک ہولڈرز ہوں, ان کے ویلفیئر کے فنڈز جاری کیے جائیں. کیونکہ اگر یہ میگا پروجیکٹ عام آدمی کو فائدہ نہیں پہنچا رہا تو یہ کرمنل یعنی ایکٹ ہوگا اس صوبے کے ساتھ. ہم عام آدمی کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی ہم نمائندگی کریں گے اور یہ اس پورے پروجیکٹ میں میک شیور ہوا ہے کہ عام آدمی کی ذمہ داری کون اٹھاتا ہے, کون ریپرزینٹ کرتا ہے. پروونشل گورنمنٹ ہی کرتی ہے. پروونشل گورنمنٹ کو ہر $4 ملے گا اس ریکارڈنگ کا پروجیکٹ میں. ہر $4 بلوچستان گورنمنٹ کا ہے. ہر جو سعودی انویسٹمنٹ یا دوسری انویسٹمنٹ آئیں گے اس میں ہر $5 بلوچستان کے عوام کا ہوگا. لہٰذا دیکھیے ایرانی تیل کی ٹوٹل مالیت کا ایک اندازہ ہے 60 ارب کے قریب ہے اور یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ جو ہے اس وقت ملک میں تقریباً 100 سے زیادہ فارمل یا انفارمل جو پیٹرول پمپس تھے وہ آپریٹ ہو رہے تھے. ان سب کو تقریباً ایلیمنیٹ کیا گیا ہے. دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ یہ تقریباً 5 سال میں سب سے بڑا آپریشن لانچ ہوا. اس پہ ہزاروں لا انفورسمنٹ کے جوان نے حصہ لیا. یہاں پہ جو فیکٹریاں تھیں ان کو تباہ کی گئیں اور ہزاروں میں جو کلو گرام تھے وہ تلف کیے گئے اور باقی جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی ضائع ہو ایلیمنیٹ کیے گئے. اب یقیناً اس میں یہ افغان ریفیوجیز یا تارک وطن جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں وہ ملوث تھے. 200 سے زیادہ لوگ جو ہے اریسٹ ہوئے ہیں اور جو وہاں پہ پرانے رجیم کے لوگ تھے ان کے جو بھی فٹ پرنٹس تھے وہ بھی ایلیمنیٹ ہو گئے ہیں. اب ہم نے اس پورے علاقے کو سیف بنایا ہے. جو ہمارے لوگ ہیں وہ اب پاک فوج کے پاکستانی ریاست کے شکر گزار ہے کہ آپ نے ہمارے بچوں کے فیوچر کو مستقبل کو سیکیور بنایا.